سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ خود کو لے کے انتظار کریں گی، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی مدت پوری کر چکے، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی تنگی نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، کہ وہ خود کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ پاک تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں 31ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات مختلف قسم کے 30 احکامات سماعت فرما چکے ہیں۔ اس آیت سے پہلے رضاعت کے متعلق مسائل بیان ہوئے، بچے کو دودھ پلانا کس کی ذمہ داری ہے، دودھ پلانے والی کا خرچ اٹھانا کس کی ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت کے مسائل تھے۔ اس آیت مبارکہ میں جو 31واں مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، یہ اس عورت کی عدت ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے، یعنی بیوہ کی عدت کتنی ہوگی۔ اس کے متعلق میرے عزیز دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارا افراط اور تفریط تھا۔ یہودیوں کے ہاں تو عورت کی عدت ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بس ادھر طلاق ہوئی، ادھر فوت ہوا، ساتھ ہی نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ تو عدت والے تصور کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں ایک سیاسی رہنما نے شاید اسی لیے عدت میں ہی نکاح کھڑکا دیا تھا۔ درس قرآن ہے، پاک محفل ہے، ایسی چیزوں کا تذکرہ تو مناسب نہیں، لیکن ہر عمل، ہر حرکت ادھر کوئی اشارہ کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہودیوں کے ہاں تو عدت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، عورت کی کوئی عدت بھی ہے، طلاق ہوئی، نکاح ہوا، یا وفات ہو گئی، نکاح ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری طرف زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین تھے، عرب کے لوگ، ان کے ہاں عدت ایسی تھی کہ عورت 1 سال تک سوگ میں رہتی تھی، پورا 1 سال۔ اور سوگ میں بھی کس طرح رہتی تھی کہ اس کو
ایک چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، اس کو پانی کے استعمال کی اجازت نہیں ہوتی تھی، گزارے کے لیے کھانا مہیا کر دیا جاتا، ہاتھ دھونا، جسم دھونا، پانی کا استعمال کرنا، اس کی اس کو قطعاً اجازت نہیں تھی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 1 سال کے بعد جب وہ عورت اس کوٹھری سے نکلے گی تو اس کی کیا پوزیشن ہوگی، کیا صورتحال ہوگی اس کی۔ پھر اس کو کوئی پرندہ اس کو دیا جاتا، مرغی دی جاتی یا کوئی اور ایسا جانور اس کو دیا جاتا، وہ اپنے مخصوص اعضاء کے ساتھ اس کو لگاتا، وہ خاتون اس کو لگاتی، جس سے اس کی سمیل اور اس کی بدبو سے وہ جانور بھی مر جاتا۔ پھر اس کے ہاتھ میں اونٹنی کی یا کسی کی مینگنیاں تھمائی جاتی، وہ ان کو فضا میں اڑا دیتی۔ اس کے بعد سمجھا جاتا کہ اب اس کی عدت پوری ہوئی ہے، تو لہذا اب یہ جو ہے نا غسل کر سکتی ہے، نہا دھو سکتی ہے، صفائی کر سکتی ہے، خوشبو لگا سکتی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی ظالمانہ حرکت تھی خواتین کے ساتھ، ایک طرف افراط ہے، ایک طرف تفریط ہے، ایک طرف بالکل عدت ہی کوئی نہیں، دوسری طرف اتنی سخت صورتحال۔ اسلام نے اس کے متعلق بڑا واضح اور کلیئر حکم دیا ہے، جس میں خواتین کا انتہائی تقدس اور احترام بھی برقرار رکھا ہے اور نسب کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی عدت سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے بتا دی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ یہ جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل کو جنم دے لیں، بچہ پیدا ہو جائے۔ اگر طلاق والی حاملہ ہے تب بھی اس کی عدت وضع حمل ہے، اگر بیوہ حاملہ ہے تو تب بھی اس کی عدت بچے کی پیدائشی ہے۔ حضرت سعد ابن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر واپسی پہ اونٹ سے گر گئے، جس سے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور یہ اسی حالت میں حج سے واپس آتے ہوئے گویا جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی اہلیہ جو تھی وہ حاملہ تھی، اور 22 دن کے بعد انہوں نے بچے کو جنم دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، کیونکہ وضع حمل سے عدت پوری ہو جاتی ہے، چاہے عورت بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ لیکن اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو مطلقہ کی عدت گزشتہ آیات میں بیان ہو چکی ہے، اس کو میں دوبارہ نہیں دہراتا۔ بیوہ کی عدت اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرما دی کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن تک وہ اپنے آپ کو لے کر انتظار کرے گی۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں، تو وہ اپنے آپ کو لے کے انتظار کریں گی 4 ماہ 10 دن۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو کسی آدمی کا انتقال کسی بھی اسلامی مہینے کی چاند رات کو ہوتا ہے تو پھر تو 4 مہینے اور 10 دن پورے کریں گے، چاہے مہینے 29 کے ہوں چاہے مہینے 30 کے ہوں، چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن پورے کریں گے۔ لیکن اگر چاند رات کے علاوہ انتقال ہوتا ہے خاوند کا تو پھر 130 دن پورے کرنے ہیں، پھر مہینوں کو نہیں دیکھنا، پھر 130 دن یعنی ہر مہینہ 30 دن کا لگا کر 4 ماہ کے 120 دن اور 10 دن اوپر 130 دن پورے کر کے عدت پوری ہوگی۔ عدت کے اندر مسائل کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں عدت میں جو ہے پردہ کرنا ہے، پردہ تو اللہ کا ویسے حکم ہے،
عدت نہ بھی ہو تو تب بھی غیر محرم سے پردہ کرنا فرض ہے۔ عدت کے اندر اس کی جو ہے وہ اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ غیر محرم سے ملاقات اور تعلق اور بات چیت اور پردہ یہ پہلے سے بھی زیادہ کر دیا جائے۔ دوسرا، عورت بناؤ سنگھار نہیں کر سکتی، کوئی زیور، کوئی میک اپ، کوئی اچھے کپڑے، کوئی صاف ستھرے بڑکیلے سے کپڑے یہ نہیں پہن سکتی عدت کے دوران۔ سادہ لباس کے اندر بغیر میک اپ کے یہ 4 مہینے 10 دن یا 130 دن وہ گزارے گی۔ ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں عورت جو ہے عدت میں ہے لیکن اس کی آنکھیں خراب ہیں، تو کیا وہ آنکھوں کے لیے سرما ڈال سکتی ہے؟ آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بطور علاج دوائی سرما ڈال سکتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں تو تم سال سال بغیر پانی کو بھی ہاتھ لگائے، بغیر صفائی ستھرائی کے جانوروں جیسی زندگی گزار لیا کرتی تھی۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور اب اسلام کے اندر صرف 4 مہینے 10 دن ہے تو وہ تم سے صرف سرمے سے پرہیز نہیں ہوتا، یعنی اس حالت میں سرما لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کسی قسم کا بھی بناؤ سنگار، میک اپ، کوئی تیاری عورت کو اس حالت میں اس کی اجازت نہیں، لہذا وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی 4 مہینے 10 دن تک۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سوگ ہے یہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ کسی بھی میت کا سوگ صرف 3 دن کا ہے، اس سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ روایات میں موجود ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ایک اور خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کوئی قریبی عزیز فوت ہوئے، ایک کا غالباً بیٹا تھا، ایک کے اور اسی طرح قریبی عزیز تھے، تو 3 دن کے بعد خواتین کے سامنے خوشبو منگا کر اپنے جسم پہ کپڑوں پہ لگائی اور عورتوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مجھے خوشبو کی کوئی طلب نہیں تھی، لیکن صرف تمہیں یہ مسئلہ بتانے کے لیے لگا رہی ہوں کہ 3 دن سے زیادہ اسلام میں سوگ نہیں ہے، تو لہٰذا میں وہ 3 روزہ سوگ ختم کر کے خوشبو لگا رہی۔ صرف عورت جو ہے بیوہ جس کا خامن فوت ہو جائے اس کو یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے اور اس میں کسی قسم کا بناؤ سنگار، سجاوٹ، میک اپ، تیاری، کپڑے، ایسا لباس بڑکیلا یہ نہ پہنے، کسی سے اس قسم کی نکاح کے معاملات کی گفتگو بھی نہ کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب وہ اپنی مدت پوری کر لے، بیوہ عورت نے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کی مدت پوری کر لی، 4 ماہ 10 دن گزر گئے، اب وہ اپنا کیا فیصلہ کرتی ہے، اس پہ کوئی تنگی نہ ڈالی جائے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں بیوہ کی شادی کو ایک عجیب چیز سمجھا جاتا ہے، لو جی اس سے گزارا نہیں ہوا جی، اس سے صبر نہیں ہوا جی، یہ اب جو ہے نکاح کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک عجیب جاہلانہ تصور ہے۔ اسلام کا تصور تو یہ تھا کہ بیوہ عدت گزارتی اور عدت گزار کر اگلے خامن کے نکاح میں چلی جاتی۔ بے نکاحی زندگی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ کیوں کہ یہ معاشرتی ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے آگے بڑے بڑے جرائم پیدا ہوتے ہیں، جو آگے بے حیائی معاشرے کے اندر پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ رب العالمین بھی اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی مرد کوئی عورت بے نکاحی حالت میں نہ ہو۔ تو اگر عورت مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، عدت گزارنے کے بعد اگر وہ اپنا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہے اور کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس پر کوئی تنگی نہ ڈالو۔ فلا جناح علیکم،
تم پر کوئی تنگی نہیں، کوئی حرج نہیں، فیما فعلنا فی انفسہن، کہ وہ اپنے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو اختیار ہے، عاقلہ بالغہ ہے، سمجھدار ہے، جو بھی اپنا فیصلہ کر لے اس کو اجازت دو، اختیار دو اس کو، لیکن ہاں بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو کر کسی کافر سے شادی کر لے، یا کوئی اعلیٰ خاندان کی ہو کر کسی ہلکے خاندان میں شادی کر لے، یا وہ تمہارے کفر کے بغیر کہیں اور نکاح کر لے، پھر تو تمہیں اعتراض کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر وہ دستور کے مطابق کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم اس پہ پابندی نہ لگاؤ، اس کو جو ہے تنگ نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جہاں بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے آ گئی ہیں، بیوہ اور مطلقہ کے نکاح کو ایک جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بیوہ جو ہے وہ یا تو خاوند کے ساتھ ہی اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اس کے نکاح میں اس کا خاوند مر گیا، یہ منحوس ہے، اس کو بھی ساتھ ہی جلا دو۔ اگر کہیں جلایا نہیں جاتا تو اس کو ساری زندگی بغیر نکاح کے بٹھانا لازمی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اب کہیں نکاح نہ کرے، جبکہ اسلام اس کے بالکل برعکس اس کو 4 ماہ 10 دن کے بعد، عدت کے بعد مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ جہاں مناسب سمجھے اپنے کفر میں، اپنے خاندان میں دستور کے مطابق وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، تم جو عمل کر رہے ہو ہر عمل کی خبر رکھنے والا کون؟ اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، تمام احکامات کے آخر میں اللہ پاک اسی بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ جانتے ہیں۔ عورت اگر عدت کے معاملات میں گڑبڑ کرے گی، گنتی میں گڑبڑ کرے گی، تو اللہ اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ اگر اس کے گھر والے، خاندان والے عدت گزرنے کے باوجود اس پہ پابندیاں رکھتے ہیں تو اللہ پاک کو اس کی بھی خبر ہے۔ اگر وہ عدت کے اندر کسی دوسرے سے نکاح کرے گی، اللہ پاک کو اس کی بھی خبر ہے۔ لہذا اللہ کو سامنے رکھ کے صحیح طریقے سے جو اسلامی احکامات ہیں ان کے مطابق اپنی نکاح اور عدت کے مسائل کو پورا کرے، اللہ پاک اس پہ رزق بھی دے گا، اجر بھی دے گا، آخرت میں بھی نجات ہوگی، دنیا میں بھی برکت ملے گی۔ لیکن اگر خدائی احکامات کو توڑیں گے، پامال کریں گے، تو دنیا آخرت میں ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے تمام احکامات کو زندگی میں لانے کی اور اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے، آپ کے تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین اور جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس،
ان کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما۔ گزشتہ دنوں ہمارے بھائی یوسف صاحب کے چچا جان حاجی اللہ دتا صاحب اور اسی طرح ہمارے عزیز حافظ عامر سہیل کے والد انتقال فرما گئے، اللہ ان کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما، اللہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان